جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عثمان سعید بصرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے وہ ایک جو ہم کر رہے ہیں سیگمنٹ خبر کی خبر، کچھ دنوں سے ہم نہیں کر پائے، آج ہم نے دوبارہ اس کو کر رہے ہیں۔ خبر کی خبر میں ہم اپنے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، بدقسمتی سے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، وہ جو کچھ ان کی ہم جو سیاسی بیانات وہ دیتے ہیں، ان کا ہم ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اندر سیریسنس ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مسخرے ہیں بیسکلی، جو اب تک کی سلاٹ چل رہی ہے۔ ابھی جو نیا اس میں بلڈ آ رہا ہے وہ تو اس کی ایکسیپشن ہے، اللہ کرے ایکسیپشن ہو جائے، لیکن یہ جو مسخرے ہیں یہ بڑی سنجیدگی سے جو ہے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور وہ پھر ہم ان کے بیانات میں سے وہ مسخرہ پن جو ان کا ہے وہ اصل میں آپ کے سامنے لے آتے ہیں، جو مزاحیہ ان کا پہلو ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو خبر شروع کریں گے، سب سے پہلے وہ یہ ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کا جھگڑا، اخباری خبر ہے یہ۔ تو یہ تو جھگڑا کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب مریم اور حمزہ شہباز دونوں بیٹھے ہیں، خاندان کے بڑے بھی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا۔ تو مریم جو ہے ان کا اس کے اوپر بڑا اعتراض تھا، اور ان کا اعتراض جائز تھا۔ انہوں نے اپنے دلائل کچھ اس طرح خاندان کے اندر پیش کیے، دیکھیں جی ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے ہماری فیملی کا، یعنی نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کا، وہ ان سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہم سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، ہم سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں، ہم سرٹیفائیڈ منی لانڈرر ہیں، ہم سرٹیفائیڈ چال باز ہیں۔ ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کی سرٹیفکیٹ آ گیا ہے۔ تو یہ شہباز شریف کس چکر میں بننا چاہ رہا ہے؟ اور حمزہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کیوں جی بننا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ سرٹیفکیشن تو ہمارے پاس ہے، ہم آپ سے زیادہ بہتر ہیں عوام کو دھوکہ دینے کا۔ جو سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہے سپریم کورٹ سے، آپ کے پاس ہے، دکھائیں۔ تو اس پہ مریم نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں مانتی ہوں کہ آپ بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، آپ بھی کرپٹ ہیں، آپ بھی جھوٹے ہیں، آپ بھی 2 نمبر ہیں، لیکن دیکھیے نا ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے، سو میرے والد صاحب کو اور ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑا جب زیادہ پھیلا تو خاندان کے بڑے دوبارہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیے اپنا حمزہ، مریم ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے پاس ہے سرٹیفکیشن، ان کے پاس ہے سند آ گئی ہے، یہ تو سرٹیفائیڈ لوگوں کو جھوٹے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے۔ اس پر جو حمزہ ہے انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چل میں مان لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ حدیبیہ کا کیس کھل جائے، ہم بھی یہی سرٹیفکیشن لے کے آ جائیں گے۔ اب ان دونوں کی صلح اس معاملے پہ ہوئی ہے کہ حدیبیہ کے کیس کھلنے تک، شہباز شریف کا سرٹیفائیڈ 2 نمبر ثابت ہونے تک، جو خاندان کو لیڈ کرنے کا حق ہے وہ مریم کے پاس ہے۔ تو یہ جھگڑا تھا ان کا، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ ان کی پیچ اپ ہو گیا، اور حمزہ نے کہا ہے کہ وہ ان کے والد صاحب حدیبیہ کا جب کیس کھلے گا تو وہ بھی نواز شریف کے برابر ہی کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پاس بھی سرٹیفکیٹ آ جائے گا کورٹ کا ایز اے کرپٹ لیڈر۔ اچھا جی، اگلا بیان جو ہے جی، ایک ہی وزیر اعظم کو پہلے صدر، آرمی چیف اور عدلیہ سے گرا دیا گیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولانا محمد فضل الرحمان مدظ اللہ علیہم برکاتہم فرما رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان آپ بڑے چیکی انسان ہیں، بڑے آپ نا نواز شریف پہ کو بڑا چھیڑ رہے ہیں۔ اصل کے اندر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نواز شریف تم اتنے مطلب کہ گھامڑ انسان ہو، اتنے تم بیوقوف انسان ہو، اور اتنے تم ناپختہ آدمی ہو، اور اتنے تم بیوقوف آدمی ہو کہ تمہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ پہلے تمہیں صدر پاکستان نے نکال دیا غلام اسحاق خان نے، پھر تمہیں اپنا آرمی چیف نے نکال دیا، اور اب تمہیں نکال دیا ہے عدلیہ نے۔ اور مولانا آپ بڑے تیز ہیں، ویسے بڑے آپ چیکی ہیں، اس لیے میں آپ کو چیکی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آپ یہ بیان دے کے نا تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں نیب کو کہ دیکھیں ان سب نے تو اس کو نکال دیا ہے، اب آپ نے سزا بھی ان کو دیں۔ اصل میں آپ نے یہ بیان دیا نیب کو جگانے کے لیے، اور اب وہ میاں صاحب بھی بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو بہرحال یہ اچھی اٹیمپٹ ہے فضل الرحمان صاحب کہ آپ نے باقی اداروں سے کہا ہے کہ جب ان 3 بڑے بڑے اداروں سے، پریزیڈنسی سے، آرمی سے اور عدلیہ سے، یہ گھامڑ انسان، یہ بیوقوف انسان جو ہے وہ اس کو نکال باہر پھینکا گیا ہے، تو باقی ادارے بھی ہوش کرو بھائی، اپنی کوگنیزنس لیں، اپنی پاور کا استعمال کریں، اور آپ بھی اپنا حصہ بقدر جسہ اس میں ڈال دیں۔ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اچھا جی، اخباری رپورٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نواز شریف سے مشاورت کرنے مری جا پہنچے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ویسے شاہد خان عباسی صاحب یہ کیا مشاورت آپ ان سے کرتے ہیں، اور وہ موصوف
بابا کرپشن جو ہیں وہ آپ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو مجھے وہ ایک یاد آ گیا، وہ یہ جو آپ کٹ پتلی قسم کے بن گئے ہیں وزیر اعظم. ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید آپ روایت توڑ دیں اور لیکن آپ تو بالکل وہی ثابت ہوئے ہیں، غلام ابن غلام ابن غلام. تو مجھے وہ یاد آ گیا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بہت پہلے ایک پروگرام لگا کرتا تھا، تو مجھے آپ دونوں کا جو کردار ہے نواز شریف کا اور آپ کا کچھ اس طرح سے لگا. وہ کہتا تھا کہ بچہ جمہورا گھوم جا، وہ کہتا استاد گھوم گیا. بچہ جمہورا مریا، استاد آ گیا. بچہ جمہورا آنکھیں بند کر کیا دیکھتا ہے، استاد میں ہر طرف تمہیں دیکھتا ہوں. بچہ جمہورا کرپشن دیکھ رہا ہے، استاد بے انتہا کرپشن دیکھ رہا ہوں. بچہ جمہورا اقربا پر بھی کرے گا، استاد کیوں نہیں کروں گا. بچہ جمہورا جی استاد گھوم جا، گھوم گیا مریا، آ گیا استاد. بچہ جمہورا ایئر بلو چلائے گا، الحمدللہ چلاؤں گا استاد. اتفاق فاؤنڈری بنائے گا، الحمدللہ بناؤں گا استاد. جعلی کاغذات، استاد آپ کے بالکل نقش قدم پہ چلوں گا. بچہ جمہورا جی استاد گھوم جا، گھوم گیا مریا مریا. تو یہ جو آپ دونوں کا بچہ جمہورا ٹائپ چیز ہے نا جی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں. شاد خان عباسی صاحب، آپ کو اللہ نے 40 دن کے لیے منتخب اگر کروا ہی دیا تھا تو چلو کوئی نظام سکے کی طرح ایک کام ہی اپنا کر لیتے. اب وہ بابا کرپشن جو ہیں اس کے پاس جا کے آپ ان سے پتہ نہیں کون سے سبق لیتے ہیں. مجھے تو بچہ جمہورہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ جمہورہ گھوم جا، بچہ جمہورہ مریا، بچہ جمہورہ کرپشن سے مال بنا، بچہ جمہورہ فیکٹریاں لگا، بچہ جمہورہ جعلی کاغذات لا، بچہ جمہورہ قطری کو بلائے گا. بچہ جمہورہ گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کیوں نہیں استاد، کیوں نہیں استاد، کیوں نہیں استاد. اچھا اگلی خبر جو ہے وہ ہم نے شامل کی ہے دوبارہ سے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں غیر ملکی طاقتوں کی نظر سی پیک پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر سیاستدان کرپشن نہیں کر سکتے. اب مولانا کیا کریں جب آپ کی نظر ہٹتی نہیں ہے ڈیزل کے پرمٹ سے، وہ کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین بننے سے اور سرکاری جہاز استعمال کرنے سے آپ کی نظر ہٹتی رہی. تو پھر جو سی پیک جیسے منصوبے ہیں یہ وہ اپنا غیر ملکی طاقتوں نہیں دیکھنے. اور ویسے بھی بے وقوف ہے غیر ملکی طاقتیں، دیکھیں نا کیسے پاگل لوگ ہیں، اتنی لمبی سی پیک ہے اس پہ نظر گاڑ کے بیٹھے ہیں. حالانکہ آپ کی نظر کتنی چھوٹی سی ہے، بس ہر حکومت کے اندر ڈیزل کے پرمٹ مل جائیں، بھائیوں کو، چچاؤں کو، ماموں کو، خالوں کو، ان کے بیٹوں کو کہیں ایڈجسٹ کر دیں، کوئی تھوڑی سی چند ہزار ایکڑ زمین دے دیں، کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ دے دیں، کشمیر کے سپیلنگ بھی آپ کو آتے نہیں معاف کریے، اور سرکاری جہاز استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، بے تحاشا کھانا دے دیں. لیکن آپ کی کتنی چھوٹی سی آپ کی نظر ہے، وہ بے وقوف اتنے لمبے سی پیک کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو بے وقوف ہیں. اصل میں تو عقل آپ کے پاس ہے، ہر حکومت میں رہنے کا آرٹ آپ کے پاس ہے، جمہوریت جو ہے وہ آمروں کی گود میں کرنے کا بھی ہر چیز آپ کے پاس ہے. تو دیکھیں نا آپ کی نظر تو اصل میں عقابی آپ کی ہے، وہ بے وقوف سے دیکھیں نا وہ 4000 کلومیٹر لمبی سڑک پہ نظر لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کتنے ماشاءاللہ زبردست نظر والے ہیں جی. فٹافٹ سے 2 4 5 پرمٹ ڈیزل کے، کشمیر کمیٹی، جہاز، کھابے، زمین، نوکریاں. تو نظر تو اصل میں یہ عقابی نظر ہے نا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاستدان کرپشن نہیں کر سکتا. اب آپ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا نا کہ سیاستدان کرپشن کیسے کر سکتے ہیں، کون سے ٹول بہتر ہو سکتے ہیں، کون سے اوزار ان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، کس جگہ بیٹھ کے اچھی کرپشن کر سکتے ہیں. تو بالکل ہم ایگری کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے بہتر کرپشن کرنے کی جو میسٹری ہے وہ کسی کے پاس ہے نہیں ہے، اور کرپشن کیسے اچھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے بغیر بتا کو نہیں سکتا ہے. تو بالکل آپ کی بات ہم آئین کے تناظر میں بالکل درست سمجھ رہے ہیں. آئین کے تناظر کے 73 کے آئین کے تناظر میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، مریم نواز کے بیان نے ہماری مشکل ہی آسان کر دی. ہم ایسے ہی وہ کھپ رہے تھے اور وہ ایسے ہی. مریم بہت شکریہ، آپ کے بیانات جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑے کارآمد ہوتے ہیں. مریم کہہ رہی ہیں شاد خاقان عباسی بھی نواز شریف ہے. شاد خاقان عباسی، ویسے مریم نے آپ کی بےزتی نہیں کر دی، یہ تقریباً گالی ہے نا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص یار تم بالکل گدھے کی طرح لگتے ہو، یا فلاں شخص یار تم بالکل الو کے پٹھے لگتے ہو، تو یہ گالی ہوتی ہے نا. دیکھیں نا، آپ کو مریم کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی نواز شریف لگتے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر آپ نواز شریف ہی ہیں نا. مطلب جھوٹے، مطلب کہ کرپٹ، 2 نمبر، جعلی کاغذات دینے والے، جعلی گواہی دینے والے، جعلی شہادت دینے والے، ملک کا پیسہ لوٹ کے اپنے بچوں کے پیٹ کا جہنم بھرنے والا. ٹھیک ہے جی. ویسے مریم آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. شاد خاقان عباسی
تھوڑا پڑھا لکھا ریزنیبل آدمی لگتا ہے، باقی آپ کے ساتھ ان کو ہے تو آپ بہتر سمجھتی ہیں، اور اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ بہتر سمجھتی ہیں، آپ نے مہر ان کے اوپر لگا دی ہے۔ تو شاہ خاقان عباسی صاحب آپ بھی نواز شریف ہی ہیں، یعنی وہ عرف عام جو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی الو کے پٹھے ہو اور تم بھی گدھے ہو، مثلا کہ تم بھی گدھے ہو۔ مریم کہہ رہی ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کا کہا آپ کے لیے ماشاءاللہ سیاست میں حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ ویری گڈ مریم، ویسے اچھا کیا، آپ کے پاپا کی چوائس بھی اپنی طرح کی ہے۔ اچھا جی، آخر میں ایک بڑی زبردست خبر ہے، وہ ہے اسمبلی اجلاس میں نواز شریف کے پوسٹر لائے گئے ہیں۔ یہ جو مرحوم نواز شریف کا جو سیاسی جنازہ نکلا ہے، یعنی کہ سیاسی ارتھی جو ان کی اٹھی ہے، تو مرحوم جب زندہ تھے محمد نواز شریف صاحب، تو آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ مرحوم کہا کرتے تھے ہندوؤں کا اور میرا خدا ایک ہے۔ تو ان کے جو پوسٹر بانٹے گئے ہیں قومی اسمبلی میں، سب ایم این ایز، اور آپ نے دیکھا ہوگا سارے ایم این ایز اور منسٹر ان کا پوسٹر اٹھا کے لے کے آ رہے تھے۔ تو مرحوم کی آخری خواہش یہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے پدھار جاؤں اور چلا جاؤں، سیاسی طور پہ مارا جاؤں، تو میرے پوسٹر میرے ایم این ایز کو آپ نے ضرور دینے ہیں۔ اور وہ ایم این ایز کو آپ نے کہا کہ وہ اپنے گھر لے جا کے آپ نے پوسٹر فریم کرا کے اپنے ٹی وی لانچ میں ڈرائنگ روم کے اندر لگا کے، گیندے کی بڑے بڑے پھولوں کی مالا ان کے اوپر چڑھا کے، نیچے اگربتی لگا کے، رائٹ اور لیفٹ اس کے 2 موم بتی لگا کے، تو اس دیوتا کرپشن کی پوجا کرنی ہے تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ زندہ رہے۔ تو جو نون لیگ کے سارے ایم این اے ہیں، انہوں نے اس وعدے کے مطابق دیوتا کرپشن کے پوسٹر وہاں وہ لے کے آئے، وہاں سے اپنے گھر لے گئے ہیں، گھر جا کے انہوں نے اس کے فریم کروا لیے ہیں، اپنے بچوں کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ دیوتا کرپشن، اور صبح اٹھ کے سارے اس کی آرتی اتارتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرا اور ہندوؤں کا خدا ایک ہے۔ تو یہ پریکٹس آپ کی، اور گیندے کے پھول چڑھا کے، ٹھیک ہے، اور جو بھی ان کے گھر آئیں گے وہ کہا کریں گے یہ ہیں وہ بابا کرپشن، جو عدالت عالیہ کے فیصلے کے بعد بروز جمعہ بیچارے اور ان کی چتا جلا دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے آپ کے خیالات تھے کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارا اور ہندوستان کا خدا ایک ہے، تو آپ کے پیچھے آپ کے ماننے والوں نے اچھا انتظام کیا نا، کہ آپ کے پوسٹر لے کے لگائیں گے بڑے بڑے، اس کے اوپر بڑی سی پیلے رنگ کی مالا لٹکائیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ ان کا دیہانت ہو گیا تھا ایک جمعے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، ان کا دیہانت ہو گیا تھا، سورگ باشی یہاں دنیا سے سیاسی طور پہ مارے گئے تھے، اور آپ کی یاد میں پھر نیچے وہ ان کی آرتی وغیرہ بھی اتارا کریں گے۔ اصل میں یہ اس مائنڈ سیٹ کو زندہ رکھنے کی آپ کی کوشش تھی کہ آپ نے سمجھا کہ میرے جانے کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے جو ایم این ایز ہیں اور میرے منسٹرز ہیں کہیں وہ بالکل صحیح راہ راست پہ نہ آ جائیں۔ تو آپ کی تصویر اصل میں ان کے دماغ کے اندر وہی گند، جھوٹ اور 2 نمبری کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو دی گئی ہے، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ وہ اس نظام کی پیداوار تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔